بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کچھ دنوں سے یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی کی جانب سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز میں خطبہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ سن 2030 تک اس کو لوگوں میں عام کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف یہ خبر نشاندہی کرتی ہے، لیکن ہمارے کچھ نام نہاد، جن کو نام نہاد عاشق کہہ لیں، وہ اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دھڑ دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جس کمپنی نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ کمپنی فرانس کی ہے، اور فرانس والے کس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ تو جو بندہ دشمن ہو کسی کا تو اپنے دشمن کے کبھی بھی اثاثے، اس کی قیمتی اشیاء ڈھونڈنے کے لیے کبھی نہیں نکلتا۔ تو ظاہر ہے وہ جب بھی نکلے گا اس کو اپنی خیر خواہی جتلا کر اس کے پیچھے اس کی اپنی کوئی مکاری، کوئی فریب دہی، اس کی کوئی نہ کوئی فراڈ اور دھوکہ ضرور ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح کر کے یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شریفہ کی ریکارڈنگ کا کہہ کر کے یہ حقیقت میں اہل اسلام کو مزید گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ کیا ہوگا، ظاہری بات ہے انہوں نے کسی بندے کی آواز وہ لگانی ہے اور کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز ہے۔ جب لوگوں نے ایک بار اس آواز کو سن لیا تو لوگ کہیں گے ہاں جی یہ آقا علیہ السلام کی آواز ہے۔ تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ اسی بندے کی آواز کو پھر ریکارڈ کر کے اس بندے کی آواز میں پھر ایسی لادینیت والی، گمراہی والی، پھر یہود و نصارہ کے ساتھ محبت والی باتیں وہ عام کی جائیں گی۔ پھر آج کے جو ملحدین، لبرل، سیکولر جو ہیں، جو آقا علیہ السلام کے دین کا جو ایک حلیہ اور جو تصویر پیش کر رہے ہیں، وہی کچھ پھر اس بندے کے اس آواز کے ذریعے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک فتنہ ہے جس کے متعلق ہم سب کو آگاہی ہونا ضروری ہے، اور اپنی عوام کو اس سے آگاہ کرنا، عوام کو اس سے بچانا کہ کل کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک ایسی آواز کو لے آتے ہیں تو اس آواز کے متعلق ہماری عوام جو ہے، ہمارے علماء جو ہیں وہ پہلے سے ہی چوکنا ہوں، انہیں پتہ ہو کہ یہ آواز جو ہے یہ ایسی ہی کسی کی بنا کے لگا دی گئی ہے اور یہ منسوب کر دی گئی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جس طرز پر وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ہمارے جو نام نہاد عاشق ہیں وہ اس کو لے کر کے جناب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا نقصان آگے جا کے امت کو کیا ہونا ہے۔ امت کا اعتماد قرآن اور حدیث سے ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، صرف امت کا اعتماد جو ہے وہ قرآن سے ہٹ جائے، ائمہ سے ہٹ جائے، اسلاف سے ہٹ جائے، میرے آقا علیہ السلام کے فرامین شریفہ سے ہٹ جائے۔ پھر ایسے ہی ہوگا جس طرح مستشرقین جو ہیں وہ اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں، اسی طرح کا اسلام جو ہے نا اس بندے کی ریکارڈڈ آواز کے ذریعے، جس کو آقا علیہ السلام کی آواز کہا جا رہا ہوگا، اسی کی آواز کے ذریعے جناب لوگوں کو تک پہنچائیں گے۔ پھر عوام تو آپ کو پتہ ہے عوام ہے، جب انہوں نے سن لیا ایک بار کہ یہ آقا علیہ السلام کی آواز ہے تو پھر جو بھی وہ بات کرے گا بندہ تو اس کو وہ آقا علیہ السلام کی آواز سمجھیں گے، پھر وہ آقا علیہ السلام کی آواز سمجھ گے۔ پھر جس طرح آج کہتے ہیں جی مولویوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے، کل کو جب وہ آواز ہی سن لیں گے وہ تو پھر تو ان کو یقین ہو جائے گا، اور پھر آواز والا جو ہے بندہ وہ ظاہری بات ہے وہ ہو بھی کمپنی فرانس کی، پھر اس طرح کی بدماش بھی ہوں، گستاخ بھی ہوں، تو پھر تو باتیں تو پھر انہوں نے وہی کرنی ہیں جو آقا علیہ السلام کے دین کے خلاف ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کے ساتھ ہمارے دین کی اور ہمارے عوام کے ایمان کی جو ہے نا وہ چولیں تک ہلا دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری عوام کو، ہمارے علماء کو، ہمارے جو مذہبی سکالر ہیں، علماء تو ہمارے ماشاءاللہ محفوظ ہیں، ہماری جو مذہبی سکالر بنے ہوئے نا وہ والے جو اس طرح کی باتیں لے کر کے اڑاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے نہیں ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ جناب پکڑ کے اور آپ ایک سنسنی پھیلا دیں لوگوں کے اندر، بریکنگ نیوز کے نام پہ جناب لوگوں میں اس بات کو پھیلانا شروع کر دیں۔
یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو لوگ خوشی کے پھول لے رہے ہیں، اب جناب مزے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اپنے ویو بڑھانے کے لیے، ان کے لیے میری گزارش ہے کہ ان کو کہیں کہ پھر کچھ میرے آقا علیہ السلام تک آواز انہوں نے ڈھونڈ لی ہے نا، تو پھر تھوڑا سا تکلیف کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ڈھونڈ لیں، کیونکہ جو کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماننے والے ہیں، ان کو ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا عشق لاحق ہو گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آواز ڈھونڈ نکالی ہے، تو ان کو اپنے نبی کے ساتھ عشق کیوں نہیں ہوا؟ ان کی آواز ڈھونڈنے کی ان کو دقت کیوں نہیں پیش آئی؟ ان کی آواز ڈھونڈنے کا ان کو شوق کیوں نہیں چڑھا ان کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز میں ڈھونڈیں، پھر وہ ہمیں خطبہ ہی نکال کے دکھا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، جس کی خوشخبری جو ہے نا وہ قرآن میں بھی موجود ہے، وہی بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں بھی موجود ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم نصارہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ فرمایا تھا، ان کی آواز ڈھونڈیں، ہمیں سنائیں۔ ڈھونڈنا ہے تو آپ پھر یہودیوں کی وہ والی باتیں ڈھونڈ کے ہمیں سنائیں جو یہودی آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ جو ان کی کتابوں میں موجود تھے ان کو تبدیل کرتے تھے اور اپنی عوام کو سمجھاتے تھے اور اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان سچے ہیں، لیکن ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تو بھائی نکال کے دکھائیں، پھر ہمیں اس طرح کی باتیں لے آئیں ہمیں، اور ہمیں دکھائیں، ہم بھی مانیں گے یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ان کی فریب دہی ہے، ان کا بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑی ان کی مکاری ہے کہ آقا علیہ السلام کی آواز مبارکہ کو لے کر آئیں۔ اچھا ایک بار آواز لے کر آئیں گے، پھر جناب نعوذ باللہ من ذالک یہ دعویٰ کریں گے ہم نے تصویر ڈھونڈ لی ہے۔ او بھائی آقا علیہ السلام کی تصویر اور آواز ڈھونڈ رہے ہو، تم اپنوں کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں جی؟ ابو جہل کی ڈھونڈو، ابو لہب کی ڈھونڈو، وہ جس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں پیسے لے کر یہودیوں کو اطلاع دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہیں، وہ اس کی مخبری لے آؤ، وہ لے کر آؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے وڈیرے جو ہیں وہ کس طرح کے غدار تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ تو اس طرح یہ میری بار دیگر گزارش ہے اپنی عوام کو بھی اور اپنے علماء کی بارگاہ میں بھی عرض ہے ہاتھ جوڑ کر کے خدا کے لیے آپ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو اس بارے میں آگاہی دیجئے۔ امت جو ہے وہ پہلے بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہے، امت کا ایمان جو ہے بہت سارے لبرل سیکولر ملحدین فیمنسٹ لوگوں نے ایمان جو ہے ان کا لوگوں کا متزلزل کر دیا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اب یہ تو بہت بڑا فتنہ بن کے آئے گا، تو پھر وہ جو بندہ جو آواز ہوگی اس کے ذریعے کیا سے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلیاں کروائی جائیں گی، تو پھر یہ نہ ہو کہ قوم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس آواز کو جناب مانے جائے، پھر وہ آقا علیہ السلام کی آواز سمجھ لے۔ تو اس طرح کر کے یہ انتہائی جو ہے وہ امت کے لیے، ایمان کے لیے، امت کے دین کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، انتہائی پرخطر چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔